السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ اونا لک فی النبائب، کل حم وغن سینجلی بعظمتک یا اللہ، وبنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آئیے حضرات محترم، ہم اور آپ سب سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر کے تم کو خوب خوب پاک فرما دے۔ حضرات محترم، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم بھی آ جاؤ، اے فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے حسنین کریمین تم بھی آ جاؤ۔ سید الانبیاء کی آواز جب ان چار نفوس قدسیہ کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تو پل بھر میں سب کے سب خدمت حاضر ہو گئے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت سے ایک جانب علی کو بٹھایا اور دوسری جانب سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اور حسنین کریمین کو گود میں لے کر خود بھی چادر تطہیر کے نیچے بیٹھ گئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو ہر گندگی سے دور فرما دے اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے۔ حضرات محترم، حضور مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نورانی محفل کو سجایا تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا گھر نور سے معمور ہو گیا، ہر سمت نور کی برسات ہونے لگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب اس نور کی برسات کو دیکھا، اس نور کی محفل کو دیکھا تو آپ کا بھی دل مچل اٹھا، دربار خیر الانام میں عرض گزار ہوئیں، انا معاہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، میں بھی اس بزم نور میں شامل ہو جاؤں۔ ادھر پیارے آقا نے دعا کے لیے صرف 4 ہستیوں کا انتخاب فرما لیا، اب اس تخصیص کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں تو سارے کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کبھی بھی آپ نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، بچہ ہو یا جوان، جنات ہو یا انسان، ازواج مطہرات ہو یا صحابہ اکرام، غلام ہو یا آقا، یا خطبہ ہو یا نقبہ، اولیاء ہو یا انبیاء، کوئی بھی ہو، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔
پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کی تعریف قلبی فرمائی ہے۔ جو بھی آپ کے حلقہ رحمت میں آتا گیا وہ فضیلتوں اور شرافتوں کا پیکر بن گیا۔ حضرات محترم، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت جب کسی پتھر پر پڑی تو وہ لال و گوہر بن گیا۔ نگاہ رحمت جب کسی کانٹے پر پڑی تو وہ پھول بن کر کھل اٹھا۔ نگاہ رحمت جب کسی ذرے پر پڑی تو وہ آفتاب بن کر چمک اٹھا۔ نگاہ رحمت جب کسی غلام پر پڑی تو وہ آقا بن گیا۔ نگاہ رحمت جب کسی مقتدی پر پڑی تو وہ امام بن گیا۔ نگاہ رحمت جب کسی رہزن پر پڑی تو وہ رہنما بن گیا۔ نگاہ رحمت جب کسی غیرابی پر پڑی تو وہ محترم صحابی بن گیا۔ نگاہ رحمت جب کسی دشمن پر پڑی تو وہ آپ پر جان و مال فدا کرنے والا بن گیا۔ نگاہ رحمت جب ابو بکر پر پڑی تو صدیق اکبر بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب عمر پر پڑی تو فاروق اعظم بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب عثمان پر پڑی تو ذو النورین بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب علی مولا پر پڑی تو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب بدیع الدین پر پڑی تو قطب الدین بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب غوث اعظم جیلانی پر پڑی تو عبد القادر جیلانی بنا دیا۔ نگاہ رحمت جب خواجہ غریب نواز پر پڑی تو اجمیر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرات محترم، الغرض پیارے آقا کی نگاہ رحمت جس پر بھی پڑتی گئی اس کو مہر عالم تاب بناتی گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کسی کے بھی فضائل و مناقب پڑھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعجازات اسی میں تفویض کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر بات تخصیص کی ہے، اور یہ تخصیص ان نفوس قدسیہ کی جو پیارے آقا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کو پیارے آقا نے اپنی کمری میں چھپا لیا، وہ ساری کائنات سے ایک خاص علیحدہ شان و شوکت کے مالک ہیں۔ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتخاب کیا، اب اس انتخاب کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اب اس میں کوئی بھی داخل اندازی نہیں کر سکتا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، اے اللہ کے پیارے رسول، کیا میں بھی اس بزم نور میں شامل ہو جاؤں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہیں اٹھائیں اور تعریف قلبی کے لیے ارشاد فرمایا، انتی علی مکانک وانتی علی الخیر، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو، یہ علی کا گھر ہے، اس میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ حضرات محترم، حامل آیت تطہیر یہی چار نفوس قدسیہ ہیں، جنت کی جاگیر انہی نفوس قدسیہ کو حاصل ہے۔ نبی کائنات کے خاص تنویر علی کا گھر ہے، اس لیے تو استاد الشعراء شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا سید خادم مصباح المدارس صاحب قبلہ فرماتے ہیں، حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، کس قدر صاحب توقیر علی کا گھر ہے۔ ارے میں گنہگار اس بات پہ شادہ نازا رختہ فردوس کی جاغیر علی کا گھر ہے، سب جسے بولتا قرآن کہا کرتے ہیں، سچے لفظوں کی وہ تحریر علی کا گھر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیسا علی کا گھر؟ وہ علی کا گھر جہاں سید الملائک جیسا، جبریل جیسا سید الملائک دربانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ علی کا گھر جہاں حوریں جھاڑو لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ علی کا گھر جہاں فرشتے جھولا جھلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ علی کا گھر جہاں نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ساری رات حالت سجدے میں گزار دیتی ہیں۔ وہ علی کا گھر جہاں حسنین کریمین پیدا ہوئے۔ وہ علی کا گھر جہاں عرش کے فرشتے کبھی قیدی کی شکل میں، کبھی فقیر کی شکل میں، کبھی مسافر کی شکل میں اور کبھی بیکاری بن کر آتے ہیں۔ وہ علی کا گھر جہاں
فرشتے چکی سے آٹا پیسنے کو عبادت سمجھتے ہیں، وہ علی کا گھر جہاں حسنین کریمین کا بچپن گزرا، وہ علی کا گھر جو عاشقوں کو جنت الفردوس سے بہتر نظر آتا ہے، وہ علی کا گھر جو علوم معرفت کا سمندر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کے گھر کی بلندی و عظمت کا یہ عالم ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ صاحب خانہ کے تقدس اور بلندی و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا حضور علیہ السلام کے لبہے مبارک سے الفاظ نکلے اور فضا میں گونجنے لگے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرات محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ نبی جس کے لیے فرما دیں انت عقیق فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرات محترم، جس دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ دل بڑا شفیق و رفیق ہو جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کا عشق، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی سے اس قدر محبت کریں کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔